اور آج کے اس جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم مختلف سورسز کی مدد سے ایک ایسی شخصیت کی کہانی کھولنے والے ہیں جس نے دراصل ممبئی انڈر ورلڈ کی بنیاد رکھی تھی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں کریم لالہ کی۔ ان کا عروج، ان کا راج اور ان کے نام کے ساتھ جڑے افسانوں کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے، چلیے جانتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس مرکزی سوال پر آتے ہیں۔ آخر ایک عام سا گودی مزدور جو دوسرے ملک سے ہجرت کر کے آیا تھا، وہ بالی ووڈ کے سب سے بڑے کرائم باسز کے لیے ایک مثال یا بلو پرنٹ کیسے بن گیا؟ یہ سفر واقعی بہت حیران کن ہے۔ پہلا حصہ، اوریجنز آف اے ڈان، یہ عبد الکریم شیر خان کے سفر کا آغاز ہے۔ اس سفر کو سمجھنے کے لیے وقت کے پہیے کو تھوڑا پیچھے گھماتے ہیں۔ ان کی پیدائش 1911 میں افغانستان میں ہوئی اور پھر 1920 کی دہائی میں انہوں نے ممبئی کا رخ کیا۔ آگے چل کر 1970 کی دہائی کا وہ مشہور ممبئی پیکٹ ہوا اور آخرکار 2002 میں ممبئی ہی میں ان کا انتقال ہوا۔ یہ صرف چند تاریخیں نہیں ہیں، بلکہ ایک عام انسان کے انتہائی طاقتور بننے کا مکمل دور ہے۔ شروعات ہوتی ہے ساؤتھ ممبئی کے انتہائی غریب اور گنجان آبادی والے علاقے بھنڈی بازار سے۔ ذرا سوچئے، ممبئی کی بندرگاہ پر ایک معمولی مزدور کی طرح کام کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ شروعات کتنی عام سی تھی، لیکن وقت کے ساتھ منزل اتنی ہی خوفناک اور طاقتور ہوتی چلی گئی۔ خیر، ان کے اس عروج کو آسانی سے 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم تھا گودی مزدور کے طور پر آغاز، پھر دوسرا قدم اپنی بھاری بھرکم جسامت اور دبدبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جاگیرداروں کے لیے وصولی ایجنٹ بن جانا، اور آخری قدم خوفناک پٹھان گینگ کی قیادت سنبھالنا۔ یہ سب کوئی اتفاق نہیں تھا، ایک باقاعدہ سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ دوسرا حصہ، رائز آف دی پٹھان گینگ، یہاں سے ساؤتھ ممبئی میں ڈر اور دہشت کا نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اب انڈر ورلڈ کے طور طریقوں کو سمجھنے کے لیے ان 2 لفظوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلا ہے ہفتہ، یعنی حفاظت کے نام پر لوگوں سے زبردستی پیسہ وصول کرنا، اور دوسرا سپاری، یعنی پیسے لے کر کسی کا قتل کرنا۔ دراصل پٹھان گینگ کی آمدنی اور دبدبے کی بنیاد ہی یہی 2 چیزیں تھیں۔ اس سب میں سب سے دلچسپ بات کیا ہے پتہ ہے؟ ان کا شاطرانہ انداز۔ اپنی ان دھاندلیوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے کیرم کلبز کا سہارا لیا۔ بظاہر یہ عام شہریوں کے لیے بالکل بے ضرر اور پرسکون جگہیں تھیں، لیکن اندر ہی اندر یہ غیر قانونی سود خوری اور جوئے کے بڑے مراکز تھے۔ کتنا زبردست دھوکہ تھا! اگر ہم دھیان دیں تو پٹھان گینگ جن سنگین جرائم میں ملوث تھا، ان میں لوگوں کو زمینوں سے بے دخل کرنا، اغوا، منشیات بیچنا، یہاں تک کہ جعلی کرنسی کا دھندا بھی شامل تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان جرائم کو کسی فلمی چمک دمک کے بغیر ان کی اصل خوفناک اور تلخ حقیقت کے ساتھ دیکھا جا سکے۔ تیسرا حصہ، دی ممبئی انڈر ورلڈ پیکٹ، یہ 1970 کی دہائی کا وہ معاہدہ ہے جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یہ وہ دور تھا جب ایک عجیب و غریب تاریخی معاہدہ ہوا۔ کریم لالہ، حاجی مستان اور وراج راجن مدلیار نے مل کر عملی طور پر ممبئی کو ہی آپس میں بانٹ لیا۔ مقصد بالکل صاف تھا، آپس کی خونی لڑائیوں سے بچنا اور دھندے میں منافع بڑھانا۔ یہ منظم جرائم کی کتنی بڑی اور تھوڑی عجیب مثال تھی، ہے نا؟ چوتھا حصہ، بزنس فرنٹس اینڈ ڈکلائن۔ اب یہاں سے کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ ایک طرف تو اسمگلنگ اور بھتہ خوری کا دھندا چل رہا تھا، پر دوسری طرف ان کے نئے قانونی کاروبار بھی سامنے آ رہے تھے، جیسا کہ الکریم ہوٹل، نیو انڈیا ہوٹل اور نیو انڈیا ٹورز۔ ایسا لگتا ہے جیسے ڈھلتی عمر میں انہوں نے معاشرے میں ایک عزت دار مقام حاصل کرنے کی پوری کوشش شروع کر دی تھی۔ ایک عجیب سا تضاد ہے اس میں۔ تاریخی ذرائع سے ہمیں ایک اور دلچسپ بات ملتی ہے، وہ یہ کہ کریم لالہ کے شیو سینا کے بانی بال ٹھاکرے کے ساتھ کافی قریبی تعلقات تھے۔ یہ بالکل نشاندہی کرتا ہے کہ ان کا اثر و رسوخ صرف کرائم کی دنیا تک محدود نہیں تھا، بلکہ سیاست اور معاشرے کے اونچے حلقوں میں بھی ان کی اچھی خاصی پکڑ تھی۔ لیکن دیکھیں، جرم کی اس دنیا کا انجام اکثر تباہ کن ہی ہوتا ہے۔ 1980 میں داؤد ابراہیم کے ساتھ صلح کی ایک ناکام کوشش ہوئی، پھر 1984 میں بھتیجے سمد خان کا قتل اور 1986 میں بھائی رحیم خان کا مارا جانا۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ اس خونی راستے کی قیمت ان کے پورے خاندان کو چکانی پڑی تھی۔ پانچواں حصہ، آپ پاپ کلچر لیگیسی۔ آخر اتنی خوفناک شخصیت میڈیا اور فلموں میں امر کیسے ہو گئی؟ یہاں آ کر حقائق بالکل فلمی لگنے لگتے ہیں۔ ذرا سوچئے،
ایک وقت کا خونخوار انڈر ورلڈ ڈان بالی ووڈ کے ایلیٹ طبقے کے ساتھ پارٹیاں کر رہا تھا، اپنی عید کی دعوتیں بڑی دھوم دھام سے کرنا، وہاں فلمی ستاروں کو بلانا، یہاں تک کہ ان کے بات کرنے کے انداز اور حرکتوں کی کاپی مشہور فلموں میں کی گئی۔ حقیقت اور گلیمر کا کیا عجیب مکسچر ہے یہ! اور یہ سب چیزیں واضح کرتی ہیں کہ ان کا پاپ کلچر پر کتنا گہرا اثر تھا۔ زنجیر مووی میں پران صاحب کا وہ مشہور شیر خان کا کردار یاد ہے، یا پھر شانتارام ناول کا عبد القادر خان، یا حال ہی کی گنگو بائی کاٹھیاواڑی میں اجے دیوگن کا کردار۔ یہ سب انہی سے متاثر تھے۔ وقت کے ساتھ وہ صرف ایک انسپریشن نہیں رہے، بلکہ سیدھے طور پر انہیں پردے پر اتارا جانے لگا۔ تو اس جائزے کے اختتام پر ایک لمحے کے لیے سوچئے، ہم اس طرح کے منظم جرائم کی اتنی سخت اور خوفناک حقیقت کو آخر پردے پر اتنی دلکش اور چمک دمک والی کہانیوں میں کیوں بدل دیتے ہیں؟ یہ بالکل ویسا سوال ہے جو ہمیں حقیقت اور فکشن کے اس عجیب سے رشتے پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔